بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 13 جنوری بروز بدھ کی خاص خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اقوام متحدہ کی انسان دوست اداروں اور ان کی ساتھی تنظیموں نے اس سال 1 کروڑ 60 لاکھ افغانوں کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی امداد کی اپیل کی ہے۔ افغانستان کے غیر محفوظ لوگوں کو کئی اشروں سے جاری جنگ، قدرتی آفات اور کووڈ-19 کی پیدا کردہ سماجی اور مالی مسائل نے آ گھیرا ہے اور اب انہیں زندہ رہنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں ایسے افراد کی تعداد میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے جنہیں امداد کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر بچوں کے معاملے میں صورتحال پریشان کن ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈیجارک کے مطابق 5 سال کی عمر کے ہر 2 میں سے ایک افغان بچے کو خوراک کے شدید مسائل کا سامنا ہے۔ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ختم ہونے سے ایسے لوگوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جنہیں خوراک دستیاب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس برس افغانستان کی نصف آبادی کو انسان دوستی کے تحت دی گئی امداد کی ضرورت ہوگی۔ انسان دوستی کے تحت دی گئی امداد بندوبست میں تعاون کرنے والے ادارے OCHO کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ 84 لاکھ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ امدادی ادارے کی معاون اعلیٰ پروتھی راما سوامی کہتی ہیں کہ یہ لوگ اگرچہ مشکلات جھیل لیتے ہیں لیکن اس وقت وہ پریشان ہیں۔ کئی لوگ زندہ رہنے کے لیے قرضے لیتے ہیں جبکہ دوسرے اپنے بچوں کو محنت مزدوری پر بھیجنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ دنیا کی پہلی بین الاقوامی آن لائن یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ پاکستان کے زیر اہتمام 22 جنوری 2021 سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں 5 براعظموں کے 16 ممالک کے 96 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ اس بات کا اعلان پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر یوتھ پروگرام طارق پرویز نے منگل کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ اس موقع پر پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن اور دوا ساز ادارے فارم ایویو کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے، جس کے تحت دونوں ادارے اسکریبل کے کھیل کے فروغ کے لیے تعاون کریں گے۔ منتظمین کے مطابق چیمپئن شپ کا پہلا مرحلہ 22 سے 24 جنوری، دوسرا 30 سے 31 جنوری جبکہ تیسرا اور آخری مرحلہ 6 سے 7 فروری ہوگا۔ حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں کی عمریں 18 سال سے کم ہوں گی۔ اسکریبل کی عالمی تنظیم ویسپا نے اس چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہے۔ کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر چیمپئن شپ کا انعقاد پہلی مرتبہ آن لائن ہوگا۔ SL کی معروف فرنچائز کوئٹہ گلیڈیٹر چیمپئن شپ کو اسپانسر کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس ایونٹ کو گلیڈیٹرز ویسپا یوتھ کپ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ دوا ساز ادارہ ٹورنامنٹ کے لیے جگہ اور دیگر تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ ٹیکنیکل ڈائریکٹر ولی محمد خبیب کی سربراہی میں انتہائی ماہر ٹیکنیکل ٹیم چیمپئن شپ کا انعقاد کرے گی۔ ویسپا نے پاکستان کے حسان ہادی خان کو ٹورنامنٹ ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ چیمپئن شپ کی پوری انتظامی ٹیم کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ تقریباً 3/4 امریکی ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کی عمارت پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کے بعد ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ ایک تازہ ترین قومی سطح کے عوامی رائے کے جائزے کے مطابق ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں ووٹرز بالترتیب 77 اور 76% کے تناسب سے کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ کوینی پیاگ
یونیورسٹی کے ایک جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ آزاد امیدواروں میں 70% یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے۔ اس جائزے کے مطابق 56% ووٹر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کیپٹل ہل کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ 42% انہیں اس حملے کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے۔ صدر ٹرمپ نے 6 جنوری کو وائٹ ہاؤس کے قریب اپنے ہزاروں حمایتیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ وہ کانگریس کی عمارت کی طرف جائیں۔ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ان الزامات کا اعادہ کیا ہے کہ انہیں الیکشن میں دھاندلی کر کے دوسری بار صدر منتخب ہونے سے روکا گیا ہے۔ کانگریس سے بائیڈن کی توثیق کی تیاریاں۔ ٹرمپ کے حامی بھی احتجاج کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے۔ کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے ایک پیغام میں ہجوم سے کہا کہ وہ پرامن رہیں اور ہماری پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حمایت کریں۔ سروے کے مطابق 52 سے 45% کے تناسب سے ووٹروں کی اکثریت کہتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی ان کی 20 جنوری کو ختم ہونے والی مدت صدارت سے پہلے ہی ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اگر جماعتی وابستگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 87% ریپبلکن کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو اپنے عہدے سے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ 89% ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ صدر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے۔ کینیڈا میں پیر کے روز شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کینیڈا میں ہزاروں لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر سرکاری طور پر شادی کرنے کے اس رجحان کی وجہ سے اس عمل کو روکنا مشکل تر ہوتا جائے گا۔ مونٹریال کی مک گل یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 2000 سے 2018 کے دوران کینیڈا میں 3600 ایسی لڑکیوں کی شادی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے جن کی عمریں 18 برس سے کم تھیں۔ تحقیق میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ تعداد اصل تعداد کا کچھ حصہ ہی ہے، کیونکہ حالیہ برسوں میں کینیڈا میں کامن لاء کے تحت جوڑوں کے ساتھ رہنے کا رواج بڑھا ہے۔ ایسے میں حقوق کی ضمانت نہیں ہوتی۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 2016 سے اب تک کامن لاء پارٹنرشپ میں 2600 ایسے مواقع تھے کہ فریقین میں سے ایک 18 برس سے کم عمر ہوتا تھا۔ کامن لاء پارٹنرشپ بغیر شادی کی اس زندگی کو کہا جاتا ہے جس میں جوڑا کم از کم 1 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہو۔ تحقیق میں شامل ایک مصنفہ ایلیسا کیوسکی کا کہنا ہے کہ یہ معلومات کینیڈا کے چائلڈ میرج سے متعلق عالمی رہنماؤں کے موقف کے خلاف ہے، جس میں کینیڈا اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کے بقول ہمارے نتائج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کینیڈا کو اقوام متحدہ کے چائلڈ میرج کے سدباب کے لیے پائیدار اہداف پر عمل سے متعلق اپنے وعدے کو پورا کرنے کی خاطر اپنے ملک میں کام کرنا ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رینجرز کی تعیناتی میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے رینجرز کی اسلام آباد میں تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق رینجرز پولیس کے ساتھ اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں انجام دے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد میں رینجرز کے 2500 اہلکار خدمات انجام دیں گے۔ رینجرز اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی معاملات میں معاونت کرے گی۔ رینجرز 2014 سے اسلام آباد میں تعینات ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔